ایک لمحے کے لیے ذرا اس دور کے بارے میں سوچیں جب کووڈ کی وجہ سے نا پوری دنیا بالکل بند تھی۔ ہاں، وہ بھی کیا عجیب وقت تھا، مطلب ہر طرف ایک گھبراہٹ سی تھی۔ بالکل۔ اور اس دوران نا آن لائن شاپنگ کی دنیا میں پورے $900 بلین کا ایک حیران کن اضافہ دیکھا گیا تھا۔ $900 بلین؟ مطلب یہ کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے نا؟ جی بالکل۔ اور اس وقت بھائی بڑے بڑے ماہرین یہ دعوے کر رہے تھے کہ اب فزیکل سٹورز یعنی یہ جو بازاروں اور دکانوں کا تصور ہے نا، یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے، سب کو یہ لگ رہا تھا کہ انسان بس اب اسکرینوں کے ذریعے ہی خریداری کرے گا۔ لیکن اب دیکھیں، صرف چند سال بعد نا ایک انتہائی حیران کن تبدیلی آ رہی ہے۔ مطلب لوگ اسکرینوں اور اس ڈیجیٹل دنیا سے اتنے اکتا چکے ہیں کہ وہ محض ایک عام سی قمیض کے کپڑے کو نا اپنے ہاتھوں سے چھونے کے لیے دوبارہ دکانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اچھا، دیکھیں یہ صارفین کے رویوں میں آنے والی نا ایک بہت بڑی اور بنیادی تبدیلی ہے۔ بالکل، مطلب اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی خواہ کتنی ہی جدید کیوں نہ ہو جائے، وہ انسان کی اس بنیادی نفسیات کو نہیں بدل سکتی جو کسی چیز کو ٹھوس حالت میں دیکھنے اور چھونے سے جڑی ہے۔ ہاں ہاں، اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں نا ہم بالکل اسی نفسیاتی تبدیلی کی گہرائی میں جائیں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس کٹرینا ویرووا کی 2024 کی ایک انتہائی زبردست اور کہہ لیں کہ چشم کشا ریسرچ سٹڈی موجود ہے۔ جی، اور اس تحقیق کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 832 افراد کے سروے ڈیٹا کا بہت باریک بینی سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس ڈیٹا میں نا 90.5% خواتین شامل ہیں۔ ارے واہ، کیونکہ فیشن انڈسٹری اور خریداری کے رجحانات میں خواتین کا کردار تو ہمیشہ سے فیصلہ کن رہا ہے نا۔ بالکل درست کہا آپ نے، اسی لیے تو یہ ڈیٹا ہمیں موجودہ حالات کی سب سے مستند اور واضح تصویر پیش کرتا ہے۔ تو بھائی اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ کیا واقعی سوشل میڈیا ابھی تک لوگوں کی الماریوں اور خریداری کے فیصلوں کو پوری طرح کنٹرول کر رہا ہے، یا پھر یہ ڈیجیٹل سحر اب ٹوٹ رہا ہے اور دنیا ایک بار پھر حقیقی اور فزیکل سٹورز کی طرف واپس لوٹ رہی ہے۔ بالکل۔ تو چلیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ویسے ایک طرف تو ڈیجیٹل دنیا کا اتنا غلبہ ہے کہ ہاں، اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا کی 62.3% آبادی، جو کہ تقریباً 5.04 بلین لوگ بنتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہی ہے۔ 5 بلین لوگ، یہ تو بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ جی ہاں، اور اوسطاً ایک انسان روزانہ 2 گھنٹے اور 30 منٹ ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر گزارتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم صرف ان نمبرز کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ڈیجیٹل غلبہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ لیکن کہانی کا اصل موڑ تو کچھ اور ہی ہے نا؟ جی بالکل، اصل موڑ یہ ہے کہ اس بے پناہ ڈیجیٹل شور کے باوجود حقیقی اور مستند تجربات کی تلاش میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، بلکہ یہ تلاش پہلے سے کئی زیادہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ کیونکہ روایتی سوچ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا میں جس کے پاس جتنے زیادہ فالوورز ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ چیزیں بیچ سکتا ہے۔ بالکل، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مشہور شخصیت کے 50 لاکھ فالوورز ہیں اور وہ کسی خاص برانڈ کے جوتے کی تصویر لگا دے تو اصولی طور پر وہ جوتا راتوں رات آؤٹ آف سٹاک ہو جانا چاہیے۔ ہاں، لیکن اس ریسرچ کا ڈیٹا اس روایتی سوچ کے بالکل برعکس ایک نئی کہانی سنا رہا ہے، اور یہیں سے نا وہ تصور سامنے آتا ہے جسے انفلوئنسرز کے اثر میں حیران کن کمی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس ریسرچ میں دراصل سامنے کیا آیا ہے؟ کٹارینا کی تحقیق کے نتائج مارکیٹنگ کی دنیا میں نا ایک زلزلے سے کم نہیں ہے۔ ان کے سروے کے مطابق محض ایک ہی سال میں یعنی 2023 سے 24 کے دوران انفلوئنسرز کے اثر و رسوخ میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے۔ اچھا، کتنی کمی؟ ایک وقت تھا جب یہ اثر 78.2% پر تھا، جو اب گر کر صرف 14.3% رہ گیا ہے۔ ارے باپ رے، یہ تو ایک بہت بڑا ڈراپ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ 34.4% لوگوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ اب انفلوئنسرز پر بالکل بھروسہ نہیں کرتے۔ مزید یہ کہ 43.8% کا ماننا ہے کہ ان سوشل میڈیا پروموشنز کا ان کی خریداری پر کبھی کوئی اثر پڑا ہی نہیں۔ تو یہ تو ایک طرح سے پورے مارکیٹنگ ماڈل کا ہی کریش کر جانا ہے۔ اور میں پڑھ رہا تھا کہ تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آن لائن اشتہارات کا اثر جو کبھی 87.6% ہوا کرتا تھا وہ اب سیدھا 37% پر آ گرا ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نفسیاتی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے نا ایک تشبیہ استعمال کرتے ہیں۔ فرض کریں کوئی ہائی وے پر گاڑی چلا رہا ہے اور سڑک کے دونوں طرف بڑے بڑے رنگ برنگے بل بورڈز لگے ہیں۔ صحیح، بہترین مثال ہے۔ تو سفر کے آغاز میں دماغ ان بل بورڈز کو دیکھتا ہے، ان پر لکھے پیغامات کو پڑھتا ہے، لیکن جیسے جیسے سفر لمبا ہوتا ہے اور اشتہارات کی گنتی بڑھتی ہے نا، تو دماغ ایک دفاعی نظام کے تحت ان تمام اشتہارات کو فلٹر آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی، وہ بل بورڈز منظر کا حصہ تو رہتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت صفر ہو جاتی ہے۔ تو کیا واقعی ایسا ہے کہ صارفین اشتہارات کی اس خوفناک بھرمار سے اس قدر تھک چکے ہیں کہ ان کے دماغ نے ڈیجیٹل بل بورڈز کو دیکھنا ہی بند کر دیا ہے؟ دیکھیں، یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ اسے نفسیات کی زبان میں انفلوئنسر فٹیگ یا انفلوئنسرز کی تھکاوٹ کہا جاتا ہے۔ انفلوئنسر فٹیگ، جی، انسانی دماغ نا مسلسل ملنے والی معلومات کو ایک خاص حد تک ہی پروسیس کر سکتا ہے۔ جب صارفین دیکھتے ہیں کہ ہر دوسری پوسٹ ایک اشتہار ہے اور ہر انڈورسمنٹ کے پیچھے دراصل پیسے کا لین دین ہے، تو وہ جو اصلیت کا عنصر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل وہ حقیقت یا اصلیت مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ اب اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ وہ بخوبی پہچان لیتے ہیں کہ کوئی چیز ان کی فیڈ میں صرف اس لیے نظر آ رہی ہے کیونکہ اس کی تشہیر کے لیے بھاری رقم ادا کی گئی ہے۔ یعنی اب وہ اندھا اعتماد نہیں رہا۔ بالکل بھی نہیں، اور اسی وجہ سے مارکیٹ اب بڑے سٹارز یعنی جنہیں ہم میکرو انفلوئنسرز کہتے ہیں ان سے تیزی سے ہٹ کر مائکرو اور نینو انفلوئنسرز کی طرف جا رہی ہے۔ مطلب مارکیٹنگ کا بجٹ اب ان لوگوں کی طرف جا رہا ہے جن کی کمیونٹیز بہت چھوٹی ہیں لیکن وہاں بات چیت حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ کیونکہ جب ایک نینو انفلوئنسر جس کے شاید صرف 2 یا 3 ہزار فالوورز ہوں وہ کسی پروڈکٹ کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کا انداز ایک کمرشل جیسا نہیں ہوتا نا، وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دوست مشورہ دے رہا ہو۔ اور اس تبدیلی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شفافیت اور اصلیت اب ڈیجیٹل دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی بن چکی ہیں۔ صحیح۔ چھوٹی کمیونٹیز میں انگیجمنٹ یعنی لوگوں کا آپس میں رابطہ بہت گہرا ہوتا ہے۔ وہاں سوالات پوچھے جاتے ہیں، خامیاں بتائی جاتی ہیں اور ایک ایماندارانہ رائے دی جاتی ہے، جو کہ لاکھوں فالوورز والے سیلیبریٹیز کے پاس اس قسم کا مستند تعلق بنانے کا تو وقت اور موقع دونوں نہیں ہوتے نا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا کہ بڑے انفلوئنسرز اور روایتی آن لائن اشتہارات کا جادو اب ٹوٹ رہا ہے، لیکن پھر ایک اور بہت بڑا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے۔ جی وہ کیا؟ اگر اشتہارات کام نہیں کر رہے تو پھر فیشن اور خریداری کی دنیا میں انسٹاگرام یا ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز اب بھی اتنے طاقتور کیوں مانے جاتے ہیں؟ یہاں ریسرچ میں نا ایک انتہائی دلچسپ نفسیاتی تضاد یا جسے ہم پیراڈاکس کہہ سکتے ہیں وہ سامنے آتا ہے۔ ہاں، سروے کا یہ حصہ انسانی نفسیات کی پیچیدگیوں کو بہت خوبصورتی سے بے نقاب کرتا ہے۔ مطلب ایک طرف تو 62% لوگوں نے یہ تسلیم کیا کہ انسٹاگرام براہ راست ان کی خریداری کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ 62% لوگوں نے؟ صحیح۔ یہ تو ایک عجیب و غریب تضاد ہے۔ مطلب لوگ یہ تو مان رہے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا سے برانڈز ڈھونڈتے ہیں، وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں، لیکن وہ یہ تسلیم کرنے کو بالکل تیار نہیں کہ ان کا سٹائل ان کا اپنا نہیں بلکہ سوشل میڈیا کا دیا ہوا ہے۔ اور اس معاملے میں نا ایک اور تہہ یہ شامل ہو گئی ہے کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کے ذریعے بنائے گئے سپر ماڈلز میدان میں آ گئے ہیں۔ جی وہ تو ایک الگ ہی دنیا ہے۔ یہ ایسے ماڈلز ہیں جن کا حقیقت میں کوئی وجود ہی نہیں، مطلب وہ صرف کمپیوٹر جنریٹڈ پکسلز ہیں، لیکن ان کے لاکھوں فالوورز ہیں اور وہ باقاعدہ فیشن ٹرینڈز کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی وجہ سے اب یہ تمیز کرنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا نا کہ اسکرین پر نظر آنے والا انسان اصلی ہے یا کوئی جدید الگوریدم کی تخلیق۔ اگر ہم اس کو بڑی تصویر سے جوڑیں نا تو یہ تضاد دراصل انسان کی اپنی انفرادیت اور شناخت کو برقرار رکھنے کی ایک لاشعوری کوشش ہے۔ انفرادیت کو برقرار رکھنے کی مطلب کوئی بھی باشعور انسان یہ تسلیم کرنا پسند نہیں کرتا کہ وہ محض ایک بھیڑ کا حصہ ہے یا اس کی ذاتی پسند کسی الگوریدم کے کنٹرول میں ہے۔ صحیح۔ انسٹاگرام یا اس جیسے دوسرے پلیٹ فارمز کا اثر نا بہت خاموش، باریک اور بدتدریج ہوتا ہے۔ لوگ وہاں نئے رنگ دیکھتے ہیں، نئے ڈیزائنز کو بار بار سکرول کرتے ہیں اور لاشعوری طور پر ان چیزوں کو اپنی پسند کا حصہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن انسانی انا اس بات کو قبول کرنے سے روکتی ہے کہ ان کا وہ جو منفرد سٹائل ہے وہ دراصل کسی ایپ کے ذریعے ان کے دماغ میں ڈالا گیا ہے۔ جی بالکل۔
اچھا، یہاں مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے، یا کم از کم ایک گہری الجھن ہے۔ کیا یہ واقعی صرف ہماری انا کا مسئلہ ہے جو یہ ماننے سے انکار کر رہا ہے کہ الگورتھم نے کپڑوں کا انتخاب کیا ہے؟ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ دیکھیں، جب ہم اے آئی سپر ماڈلز کی بات کرتے ہیں تو یہ ماڈلز تو کبھی تھکتے نہیں نا، ان کی جلد پر کوئی داغ نہیں ہوتا، وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو جب فیشن انڈسٹری ایسے ماڈلز کو استعمال کر کے رجحانات طے کر رہی ہے تو کیا اس ساری ڈیجیٹل دنیا میں اصلیت کا تصور ہی ہمیشہ کے لیے دفن نہیں ہو رہا؟ کیا یہ محض انا کی بات ہے یا ہم سب ایک ایسے وہم میں جی رہے ہیں جہاں اصلی اور نقلی کا فرق ہی مٹ چکا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی گہرا اور جائز سوال ہے۔ جب ایک اے آئی ماڈل جس کا گوشت پوسٹ کا کوئی وجود نہیں، وہ لاکھوں انسانوں کے لیے فیشن آئیکن بن جاتا ہے تو یقیناً اصلیت کی بنیادی تعریف ہی چیلنج ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ برانڈز ان اے آئی ماڈلز کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ سستے پڑتے ہیں، ان کے نخرے نہیں ہوتے اور انہیں کسی بھی طرح کے لباس میں بالکل پرفیکٹ دکھایا جا سکتا ہے۔ پرفیکٹ دکھایا جا سکتا ہے، ہاں، لیکن یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسانی فطرت بغاوت شروع کرتی ہے۔ جب ہر چیز اسکرین پر اتنی بے عیب، اتنی پرفیکٹ اور اتنی مصنوعی ہو جاتی ہے نا، تو انسان کا دماغ اس نقلی پن سے تھکنے لگتا ہے۔ وہ تھکاوٹ ہی دراصل انسان کو واپس ان چیزوں کی طرف دھکیلتی ہے جن میں کوئی خامی ہو، جو حقیقی ہوں، جنہیں وہ اپنے ہاتھوں سے چھو سکیں۔ اور یہی بات ہمیں اس بحث کے تیسرے اور سب سے ٹھوس پہلو کی طرف لے کر آتی ہے نا، جی جسے ہم حقیقی دنیا میں واپسی کہہ سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ڈیجیٹل دنیا کی اس چمک دمک، اس بے عیب مصنوعی پن اور اشتہارات کی بھرمار کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ دوبارہ فزیکل اسٹورز کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ اور اس کی تصدیق تو اعداد و شمار بھی کرتے ہیں۔ بالکل، ڈیٹا سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ آن لائن شاپنگ کا رجحان جو 2023 میں 48.8% تھا، وہ 2024 میں کم ہو کر 42.9% پر آ گیا ہے۔ صحیح۔ لوگ ایک بار پھر دکانوں کا رخ کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ پرانے دور کی طرح کی خریداری نہیں ہے۔ بالکل، یہ کوئی روایتی واپسی نہیں ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ 79.3% لوگ اب بھی کسی دکان پر جانے سے پہلے آن لائن پروڈکٹ ریسرچ لازمی کرتے ہیں۔ یعنی وہ پہلے سے تیاری کر کے جاتے ہیں۔ جی، وہ قیمتیں چیک کرتے ہیں، ریویوز پڑھتے ہیں، رنگوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب خالصتاً آن لائن یا خالصتاً فزیکل شاپنگ کے بجائے ایک ہائبرڈ ماڈل وجود میں آ چکا ہے۔ اور اس ہائبرڈ ماڈل کی سب سے بہترین مثال کلک اینڈ کلیکٹ کی سہولت ہے۔ جی، یعنی آن لائن آرڈر کرو اور جا کر خود سٹور سے اٹھا لو۔ بالکل، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر ٹریفک میں خار ہو کر سٹورز پر جا کیوں رہے ہیں؟ ریسرچ اس کی کچھ بہت دلچسپ وجوہات بتاتی ہے۔ ہاں، جس میں سب سے بڑی وجہ کپڑے کے معیار کو چھو کر محسوس کرنا ہے۔ صحیح، کیونکہ ایک پکسلیٹڈ تصویر کبھی یہ نہیں بتا سکتی نا کہ سردیوں کے کوٹ کا فیبرک کتنا نرم ہے یا اس کا وزن کتنا ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ خریداری کے بعد فوراً چیز کا ہاتھ میں آ جانا، یعنی وہ جو فوری حصول ہے، وہ انسانی دماغ کو ایک خاص قسم کی تسکین دیتا ہے۔ اور پھر مہنگی اشیاء کے حوالے سے سیکیورٹی کا احساس بھی بہت اہم ہے۔ ہاں، وہ تو ہے کہ پارسل گم نہ ہو جائے۔ جی، کوئی بھی مہنگی گھڑی یا ہینڈ بیگ خریدتے وقت یہ ڈر نہیں ہوتا کہ پارسل راستے میں چوری ہو جائے گا یا ڈبے میں سے کوئی نقلی چیز نکل آئے گی۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ مقامی کاروبار کو سپورٹ کرنے کا سماجی رجحان بھی فروغ پا رہا ہے۔ اچھا، یہاں سے معاملات واقعی دلچسپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ برانڈز کو اب صرف پروڈکٹ نہیں بیچنی نا۔ جی، ان تمام وجوہات نے برانڈز کو اپنی حکمت عملی مکمل طور پر تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب مسئلہ صرف ایک اچھی قمیض یا جوتا بیچنے کا نہیں رہا۔ تو پھر اب نیا طریقہ کیا ہے؟ دکانوں کو اب ایک مکمل تجربہ مہیا کرنا پڑتا ہے۔ ریسرچ میں اس نئے طرز عمل کو ایک خاص نام دیا گیا ہے جسے ٹوٹل ڈیزائن کہتے ہیں۔ ٹوٹل ڈیزائن؟ یہ واقعی بہت دلچسپ تصور ہے، کیونکہ جب ہم ٹوٹل ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف پروڈکٹ کی ظاہری شکل تک تو محدود نہیں ہے نا؟ جی بالکل، ٹوٹل ڈیزائن دراصل تمام حواس کو متاثر کرنے کا نام ہے۔ ایک پروڈکٹ کی پیکیجنگ کیسی ہے، اس کا باکس کتنا بھاری ہے،
جب اسے کھولا جاتا ہے تو اس میں سے کیسی خوشبو آتی ہے، اسٹور کے اندر کی روشنی کیسی ہے، اور وہاں کا عملہ کس طرح بات کرتا ہے، یہ تمام چھوٹے چھوٹے عوامل مل کر ایک ویلیو بناتے ہیں۔ صحیح۔ تو مطلب جب کوئی شخص ایک خوبصورت سٹور میں جاتا ہے جہاں مخصوص قسم کی مدھم موسیقی چل رہی ہو اور ایک خاص قسم کی خوشبو فضا میں موجود ہو، تو وہ پروڈکٹ کی قیمت کے ساتھ ساتھ اس پورے تجربے کی قیمت ادا کرنے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ریسرچ ایک اور زبردست تصور پیش کرتی ہے جسے دوہری دستیابی یا ڈول اویلیبلٹی کہا گیا ہے۔ جی، یہ مارکیٹنگ کا ایک انتہائی اہم اصول بن چکا ہے، ذہنی دستیابی اور جسمانی دستیابی۔ ذرا اس کی وضاحت کریں گی؟ ذہنی دستیابی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی خریداری کا ارادہ بنے تو کیا وہ مخصوص برانڈ فوری طور پر ذہن میں آتا ہے؟ کیا سوشل میڈیا اور اشتہارات کے ذریعے اس برانڈ نے دماغ میں اپنی جگہ بنائی ہے؟ صحیح۔ اور جسمانی دستیابی کا مطلب یہ ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے تو کیا وہ پروڈکٹ بآسانی دستیاب ہے؟ کیا قریبی مال میں اس کا سٹور موجود ہے؟ بالکل۔ اور آج کے فزیکل سٹورز محض سامان رکھنے کی جگہ نہیں رہیں، وہ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں۔ جیسے کہ جدید سٹورز میں انٹریکٹیو ڈسپلے لگے ہوتے ہیں، موبائل کے ذریعے سیلف چیک آؤٹ کی سہولت ہوتی ہے، اور ورچوئل ٹرائل رومز بن رہے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو دراصل فزیکل اور ڈیجیٹل دنیا کا ایک ایسا ملاپ ہے جو خریدار کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ جی ہاں۔ تو بھائی یہ تو ہو گیا فزیکل سٹورز کا ارتقاء جہاں انہوں نے ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا سیکھ لیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دنیا اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے تو نہیں ہے نا؟ وہ تو بالکل بھی نہیں۔ تو اگر لوگ تھک کر سٹورز کی طرف جا رہے ہیں تو سوشل میڈیا کی دنیا اس ہجرت کو روکنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اس کا جواب مستقبل کی اس تصویر میں چھپا ہے، جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انتہائی درجے کی پرسنلائزیشن یا ہائپر پرسنلائزیشن کہا جاتا ہے۔ جی، ٹیکنالوجی اور ریٹیل کا مستقبل اسی پرسنلائزیشن پر کھڑا ہے۔ وہ دور گزر گیا جب سب کو ایک ہی جیسا اشتہار دکھایا جاتا تھا۔ بالکل۔ مستقبل میں اور کچھ حد تک آج بھی سوشل میڈیا مکمل طور پر ہر صارف کی انفرادی پسند، ناپسند اور عادات کے مطابق ڈھل جائے گا، اور یہ سب اے آئی کی بدولت ممکن ہو رہا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ جاننا واقعی حیرت انگیز ہے کہ کس طرح اے آئی چیٹ باٹس فوراً کسٹمر سروس فراہم کریں گے اور ورچوئل شاپنگ اسسٹنٹس موجود ہوں گے جو کسی بھی انسان کے جسم کے عین مطابق سائز اور اس کی پسندیدہ رنگوں کی بنیاد پر کپڑے ڈھونڈ کر لائیں گے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، اور چونکہ بڑے انفلوئنسر سے اعتماد اٹھ چکا ہے اس لیے پلیٹ فارمز اب لوگوں کے اسکرین ٹائم کو مینیج کرنے کے لیے ذہنی صحت کے فیچرز بھی متعارف کروا رہے ہیں، تاکہ وہ ایک ذمہ دار پلیٹ فارم ہونے کا تاثر دے سکیں۔ جی، اس کے علاوہ لوگ اب لاکھوں فالوورز والی بے ہنگم فیڈز کے بجائے چھوٹی مخصوص اور نچ کمیونٹیز کا حصہ بنیں گے، جہاں صرف ان کی دلچسپی کے عین مطابق بات چیت ہوگی۔ صحیح۔ اور اس کا دائرہ صرف تجاویز دینے تک محدود نہیں ہوگا۔ ہائپر پرسنلائزیشن اس حد تک جائے گی کہ الگورتھم انسان کے پچھلے خریداروں کے ریکارڈ، اس کی براؤزنگ ہسٹری اور یہاں تک کہ اس کی چیزیں واپس کرنے کی عادات کا تجزیہ کر کے یہ پیش گوئی کرے گا کہ وہ مستقبل میں کیا خریدنے والا ہے۔ لیکن اگر اس سب کو ایک عام انسان کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو کیا یہ سب خطرناک حد تک خوفناک نہیں ہے؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ مطلب ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی شاپنگ کو آسان بنا رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ کسی کا حساس ترین ڈیٹا اکٹھا کرنے کا ایک نیا اور بہت باریک طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا اشارہ پرائیویسی کی طرف ہے؟ جی بالکل۔ اگر ایک اے آئی اسسٹنٹ کو یہ تک معلوم ہے کہ کسی کے کپڑوں کا سائز پچھلے سال کے مقابلے میں کتنا بدل چکا ہے، یا وہ رات کے 2 بجے کس قسم کی شاپنگ سرچ کرتا ہے، تو پرائیویسی کہاں بچی؟ کیا یہ سہولت کے نام پر ایک طرح کی ڈیجیٹل نگرانی نہیں بن گئی؟ دیکھیں، یہ موجودہ دور کا سب سے پیچیدہ اور نازک سوال ہے۔ ہائپر پرسنلائزیشن یقینی طور پر مستقبل کی بنیاد ہے، لیکن کمپنیوں کے لیے اصل چیلنج یہ ہوگا کہ وہ اخلاقیات اور ڈیٹا سیکیورٹی کو کیسے متوازن رکھتی ہیں۔ صحیح، کیونکہ جب تک شفافیت نہیں ہوگی لوگوں کا اعتماد تو بحال نہیں ہوگا نا۔ بالکل۔ صارفین کو یہ جاننے کا حق ہونا چاہیے کہ کوئی الگورتھم ان کو کوئی مخصوص کپڑا کیوں دکھا رہا ہے اور ان کا ذاتی ڈیٹا کہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اور اگر برانڈز نے یہ شفافیت اور پرائیویسی کا یقین نہ دلایا تو کیا ہوگا؟
تو پھر یہ ساری AI ٹیکنالوجی بیکار ہو جائے گی، کیونکہ لوگ خوفزدہ ہو کر اس سے مزید دور ہو جائیں گے۔ واقعی یہ ایک زبردست تجزیہ ہے۔ اس تمام بحث کو سمیٹتے ہوئے آج کے اس تفصیلی جائزے سے چند انتہائی اہم باتیں سامنے آئی ہیں۔ جی بالکل۔ سب سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ آن لائن شاپنگ اور فزیکل سٹورز کی اس کشمکش میں کوئی ایک فاتح نہیں ہے۔ دونوں کے اپنے اپنے فوائد ہیں۔ سوشل میڈیا کا اثر یقیناً موجود ہے، لیکن اس کی شکل اب یکسر بدل چکی ہے۔ اور اس پوری کہانی کی سب سے بڑی کامیابی صارفین کے رویے میں آنے والی تبدیلی ہے۔ لوگ اب پہلے سے کہیں زیادہ باشعور، حساس اور ہوشیار ہو چکے ہیں۔ وہ اشتہارات کی بمباری کو مسترد کرنا سیکھ گئے ہیں اور ان کی جگہ سچائی، شفافیت اور حقیقی ٹھوس تجربات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بالکل۔ فیشن اور مارکیٹنگ کی دنیا کا مستقبل اب صرف ان برانڈز کے پاس ہے جو اس ڈیجیٹل دنیا کی تیز رفتار سہولت اور فزیکل سٹورز کے ٹھوس حقیقی تجربے کو ملا کر ایک بہترین ہائبرڈ ماڈل تیار کریں گے۔ ایک ایسا ماڈل جہاں ٹیکنالوجی انسانوں کی خدمت اور آسانی کے لیے استعمال ہو، نہ کہ ان کے فیصلوں اور زندگیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ایک ایسا متوازن مستقبل جہاں جدت بھی ہو لیکن انسان کی اپنی انفرادیت اور آزاد مرضی بھی برقرار رہے۔ جی بالکل، ایسا ہی مستقبل ہمیں درکار ہے۔ تو بھائی، اس انتہائی دلچسپ گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز سوال جو آج کی اس بحث سے جنم لیتا ہے۔ ضرور بتائیں۔ آج کی اس دنیا میں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بنائے گئے ورچوئل اسسٹنٹ اور طاقتور الگورتھمز یہ جان چکے ہیں کہ کسی انسان کے جسم کا سائز کیا ہے اور اسے کون سا رنگ پسند آئے گا، کیا آنے والے وقت میں ہمارا یہ نام نہاد ذاتی سٹائل واقعی ہماری اپنی تخلیق رہے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ یا پھر ہم سب محض ایک ایسے سمارٹ الگورتھم کا کینوس بن کر رہ جائیں گے جو خاموشی سے یہ طے کر رہا ہوگا کہ انسان کو کیسا نظر آنا چاہیے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔